محترم سامعین، ہماری زندگی کے ہر موڑ پر دو چیزیں ہمارے فیصلے بناتی ہیں، ہماری سوچ اور ہمارا عمل۔ بزرگوں کے اقوال زریں ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، اور یہ سبق ہماری منزل کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ کو ایسے اقوال سننے کو ملیں گے جو نہ صرف آپ کی سوچ کو بدلیں گے بلکہ آپ کے کردار کو بھی مضبوط کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں تھک جانا عام بات ہے، لیکن ہار مان لینا تمہارا مقدر نہیں۔ ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ بس یقین رکھو کہ رب تعالی تمہاری محنت ضائع نہیں کرے گا۔ زندگی میں ہر وہ چیز چھوڑ دو جو اللہ تعالی سے دوری کا سبب بن رہی ہو، چاہے وہ کوئی عادت ہو یا خواہش، کیونکہ ہر وہ چیز خسارے کا سودا ہے جس کی قیمت اللہ سے دوری ہو۔ دل ناشکری پر اتر آئے تو دنیا کی کوئی نعمت آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک کی تاخیر میں بھی خیر ہوتی ہے۔ جو تاخیر خدا کی طرف سے ہو وہ خیر ہی لائے گی۔ اپنی نیتوں کو بہتر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری حالت بہتر کر دے گا، اور دوسروں کے لیے بھلائی کی تمنا کرو تو تمہارے پاس بھلائیاں وہاں سے آئیں گی جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ کسی سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ نامحرم کی محبت آپ کے ایمان کی تجارت کا نام ہے، جس میں آپ کو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایمان بیچ کر بدلے میں وہ محبت خریدنی ہوتی ہے جس میں نہ عزت ہے نہ سکون۔ جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور محبتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے، نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج، نہ کوئی پیغام، صرف ایک اعلان ہوگا، فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ لوگ آئیں گے، جنازہ پڑھیں گے، کچھ آنکھیں نم ہوں گی، کچھ چہرے خاموش، پھر سب واپس چلے جائیں گے، اور ہمارے گھر میں کھانا کھا کر زندگی کی مصروفیات میں ہمیں بھول جائیں گے۔ کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ ہم ہنستے تھے، روتے تھے یا کیا خواب دیکھتے تھے۔ اس لیے جب تک زندہ رہو سچ بولو، محبتیں پھیلاؤ، معاف کرو، شکایتیں چھوڑ دو، اور ہر وہ کام کرو جو مرنے کے بعد تمہیں زندہ رکھے۔ آدمی کے ایمان کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ سچ بولے اور جھوٹ سے بچے۔ سچ بولتے رہو کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ ایماندار شخص جھوٹ سے ایسے بھاگتا ہے جیسے آگ سے بھاگتا ہے۔ جھوٹ عزت کو کم کر دیتا ہے، سچ انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، چاہے وقتی طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی زبان سچی نہ ہو اس کا دین درست ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے وقار اور دین کو نہیں گراتی۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل ہی رہتا ہے، چاہے دنیا میں اسے وقتی فائدہ مل بھی جائے۔ سچ کہنے والے کو کبھی وضاحتیں نہیں دینا پڑتی، مگر جھوٹا آدمی ہمیشہ صفائیاں پیش کرتا رہتا ہے۔ سچائی روشنی ہے اور جھوٹ اندھیرا ہے۔ جھوٹ وقتی سہارا ہے لیکن ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہے مگر سکون دیتا ہے۔ جھوٹ لگتا میٹھا ہے مگر بالآخر زہر بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ انسان جب اپنی کمزوریوں اور حقیقت کو جان لیتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔
اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نفس کی معرفت خدا کی معرفت کا دروازہ ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض موقعوں پر خاموشی بے مقصد جھگڑوں سے زیادہ مضبوط دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق وہ خزانہ ہیں جو انسان کو بغیر مال کے امیر بنا دیتے ہیں۔ حسن اخلاق سے انسان کے دل جیتے جاتے ہیں۔ یہ دولت نہ ختم ہوتی ہے نہ چھینی جا سکتی ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب دل دنیا کی لذتوں میں ڈوب جائے تو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی یاد دل کو پاک کرتی ہے اور دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی و انکساری کرنے والوں کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ وقت کی قدر کرو کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ وقت ضائع کرنا گویا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ جو لمحہ گزر گیا وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مشکلات اور آزمائشیں صبر کے بغیر نہیں جھیلی جا سکتی۔ صبر ہی وہ قوت ہے جو انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے 3 بچے جوانی کو پہنچے بغیر مر گئے، اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہوگا اگر اس نے ان کے مرنے پر صبر کیا اور نہ چیخا چلایا اور نہ کپڑے پھاڑے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ شدید مصیبت میں صبر کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے اور اسے دوزخ سے نجات کا وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ خاص طور پر بچپن میں فوت ہونے والے بچوں کے والدین کے لیے صبر اسے ایثار کی اعلیٰ ترین مثال بنا دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھ رہا ہو لیکن تم در حقیقت اسے جھوٹ بیان کر رہے ہو۔ دوستو، اس حدیث میں جھوٹ کی ایک خاص قسم کو سب سے بڑی خیانت کہا گیا۔ اس خیانت میں 2 گناہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹ اور دوسرا کسی شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ جب کوئی شخص آپ پر بھروسہ کر کے آپ کی بات کو سچا مان لیتا ہے اور آپ اس بھروسے کو توڑتے ہیں تو یہ اس کے اعتماد کو زخمی کرنے والا عمل ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے جو بڑے فساد کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، یہ حدیث سچائی اور جھوٹ کے نتائج کو نہایت سادہ لیکن مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ سچ بولنے والا شخص نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور یہ نیکی اسے جنت کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے والا آہستہ آہستہ مزید برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے جو بالآخر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ ایک زنجیر کی طرح ہے جہاں ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ دوستو، یہ حدیث نفاق کی پہچان بیان کرتی ہے۔ منافق صرف وہ نہیں جو ایمان کا دعویٰ کرے مگر دل میں کفر چھپائے، بلکہ وہ شخص بھی منافق ہے جس میں 3 بری عادتیں پائی جائیں: جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کی بنیادیں کمزور کر دیتے ہیں۔
ان سے بچنا ہی ایک سچے مومن کی علامت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فاجر بنا دیتا ہے اور فجور جہنم میں لے جاتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں جھوٹ کی شدت کو بیان کیا گیا۔ جھوٹ بولنے والا شخص آہستہ آہستہ گناہوں اور نافرمانیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جو بالآخر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ در حقیقت جھوٹ کے معاشرتی اور اخلاقی برے اثرات کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا، جو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میزان میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ محترم سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو انسان کی عبادتیں، روزے اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا اخلاق سب سے بھاری اور قیمتی اور وزنی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اخلاق کا صحیح ہونا صرف دنیاوی کامیابی کے لیے ہی نہیں بلکہ اخروی نجات کے لیے بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ان حکمت بھرے جملوں سے اور سنہری اور روشن احادیث مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔